میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، وہ نماز جو افضل العبادات ہیں، وہ نماز اللہ اکبر پورے قرآن میں کم و بیش اللہ نے جس کا حکم 700 مرتبہ عطا فرمایا ہے، کم و بیش 700 مرتبہ۔ کسی عبادت کا حکم ایک جگہ، کسی عبادت کا حکم 2 جگہ، کسی عبادت کا حکم 3 جگہ، لیکن نماز کیسی عبادت ہے؟ اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا۔ کہیں پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے، کہیں پر نماز کے قیام کا حکم ہے، کہیں پر خشیت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ہے، کہیں پر من کو پاک کر کے نماز قائم کرنے کا حکم ہے، الگ الگ مقامات پر۔ آئیے آپ کو بتاؤں، لیکن اب بھی مسلمانوں کی اکثریت نماز سے کوسوں دور ہے۔ لوگ جلسہ کرتے ہیں، جلسے میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، انتظامیہ بھی خوش ہوتے ہیں اور خطبہ بھی خوش ہوتے ہیں اور حاضرین بھی خوش ہوتے ہیں، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا صرف سننے کے لیے جمع ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا گیا قریب قیامت لوگ دین صرف سننے کے لیے جمع ہوں گے، دین کی باتیں رسمی طور پر کریں گے اور دین پر عمل کرنے کے لیے لوگ جمع نہیں ہوں گے۔ تو معاذ اللہ، کیا وہ دن تو نہیں آ گئے کہ لوگ سننے کے لیے تو جمع ہوتے ہیں لیکن لوگ عمل کے لیے کتنا جمع ہوتے ہیں؟ اکثریت مسلمانوں کی۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے اور اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں جہنم اس سے 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ جہنم بھی اس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، آخر وہ جہنم کی وادی کیسے ہوگی جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگے اور 1 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے جہنم۔ اور اللہ کے حبیب سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، یعنی اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ اللہ اکبر، پہاڑ جس کے اندر پگھل جائیں، اس جہنم کی وادی کا ذکر جب اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا یہ بتائیں کہ اس جہنم کی وادی کے اندر جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے اور اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس وادی کے اندر کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وادی کے اندر 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا جہنم کے اس طبقے میں، کیونکہ جہنم کے طبقات الگ الگ ہیں۔ تو جہنم کے اس طبقے میں جس میں پہاڑوں نے بھی پگھلنا ہے، جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اس میں 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ایک وہ جو نماز کو ترک کرتا ہے اور دوسرا وہ جو حرام لقمہ کھاتا ہے، اس کو اس وادی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، 10 منٹ لگتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، 10-15 منٹ لگتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے، 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں عصر کی نماز کے لیے، 10 منٹ لگتے ہیں مغرب کی نماز کے لیے، 15-20 منٹ لگتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم لوگ 10 منٹ کا وقت اللہ کے لیے نکالیں تو ہم کتنے بڑے عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں نکال سکتے وقت تو پھر اللہ کے حبیب جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر آخرت کو مانا، جس کے کہنے پر انبیاء کو مانا، جس کے کہنے پر حشر و نشر کو مانا، وہی رسول تو فرما رہے ہیں کہ بے نمازی کو جہنم کے اس طبقے میں رکھا جائے گا جس سے جہنم بھی دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے اور پہاڑ اس کے اندر پگھل جائیں گے۔ اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، کیا ہمارے اندر پہاڑوں سے زیادہ طاقت ہے؟ کیا ہمارے اندر پہاڑوں سے زیادہ قوت ہے کہ ہم اللہ اکبر خدا کے اس عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں پر پتا پانی ہو رہا ہوگا، جہاں پر اللہ اکبر
اکبر. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر اللہ صرف ہمیں گرم پانی کے عذاب سے بھی ڈراتا تو بھی انسان کو نیک عمل کرنے کی ضرورت تھی. اس لیے کہ اپنے گھر کے چولہے پر ہم پانی گرم کرتے ہیں اور پانی زیادہ گرم ہو جائے تو ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. اپنے چولہے پر بنی ہوئی چائے کی چسکی اگر ہم بڑی لے لے گرم تو اس سے زبان جل جاتی ہے اور دن بھر انسان کھانے پینے کے قابل نہیں رہتا. حیرت کی بات تو یہ ہے انسان گرم چائے سے تو احتیاط کر رہا ہے, انسان گرم پانی کو بدن پہ ڈالنے سے تو ڈر رہا ہے, لیکن وہ جہنم کا دردناک عذاب جو بے نمازی اور حرام کھانے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے, آخر اس سے بچنے کی کیا تیاری ہے, اس سے بچنے کے لیے کیا اہتمام ہے. اللہ اکبر, کس قدر نادانی ہے. یاد رکھنا اللہ رب العزت کا عذاب دنیا کی کوئی طاقت برداشت نہیں کر سکتی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اور حال یہ لوگوں کا, لوگ کہتے ہیں ارے مولانا اللہ کریم ہے, وہ اپنے بندوں کو بخش دے گا, وہ بڑا مہربان ہے, وہ اپنے بندوں کو بخش دے گا. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے لوگوں کے دلوں پر چوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں, یا اللہ کو کریم جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جرائم کرتا رہے, انسان جرم کرتا رہے, انسان گناہ کرتا رہے. آپ لکھتے ہیں بڑا خوبصورت جملہ, فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے خدا کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے, زہر کھانے کے بعد بھی تو وہ تجھے زندگی دے سکتا ہے, لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور تو اللہ کو کریم جان کر کے گناہ کر رہا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. سن لو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر, جب ہم قیامت کا منظر یاد کرتے ہیں, میدان محشر کا منظر یاد کرتے ہیں, اللہ اکبر, تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. آئیے تھوڑی سی اس کی ایک جھلک اس محفل کے اندر ہم بھی سنیں, ہم بھی غور کریں. اللہ اکبر, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف مزید پیدا ہو, اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو. یاد رکھیں آج ہماری قوم ڈر اور خوف کی بات سننا نہیں چاہتی, بلکہ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں یہ کہے کہ یہ کر لو اور جنتی ہو جاؤ, وہ کر لو اور جنتی ہو جاؤ, اس کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ, اس کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ. بڑی معذرت کے ساتھ ارن والوں, جن کے چہرے دکھا کر کے ہم جنت تقسیم کر رہے ہیں, کیا ان کے خاتمے پہ, ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی ہمارے پاس ہے؟ اللہ اکبر, میرے اللہ کی خفیہ تدبیر. اللہ اکبر, اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے عابدوں کا ایمان چھین لیتا ہے, اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے زاہدوں کا ایمان چھین لیتا ہے. بے شمار ایسے لوگ تاریخ میں موجود ہیں کہ انہوں نے کارنامے بڑے بڑے کیے, لیکن جب موت آئی تو ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مختار ثقفی کا نام کون نہیں جانتا؟ مختار نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, قاتلان امام حسین کو چن چن کر کے اس نے مارا, لوگ اس کے معتقد ہوئے, لیکن اس کے خاتمے کا حال آپ علماء سے پوچھیں, اس کا خاتمہ کس طرح ہوا. برسیسا, اللہ اکبر, تاریخ میں اس کا نام بھی موجود ہے. اس کے 60,000 شاگردوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ہواؤں میں پرواز کرتے تھے, لیکن اس کے خاتمے کا حال دیکھو. اللہ اکبر, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب تک انسان کے دونوں پیر جنت میں داخل نہیں ہو جاتے اس وقت تک انسان کو خوش ہونے کا اور چین کی سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ اکبر, سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی, وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اپنی محفل کو عمر کے نام سے زینت دیا کرو. وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر توریت میں ہے, انجیل میں ہے, جس کا ذکر قرآن میں ہے, وہ عمر ابن خطاب جس کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے, وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے, وہ عمر ابن خطاب فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا
وہ عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی، مگر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ فاروق اعظم، ایک تابعی جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا مزید خوف پیدا ہو۔ حالانکہ وہ کتنا اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی خشیت سے روتے ہوئے ان کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان